کاشتکاری کی فضیلت و اہمیت۔ کائنات کی ہر چیز رب کریم کی پیدا کرتا ہے اور وہی سب کو روزی دیتا ہے۔ اس نے تمام مخلوق کو رزق دینے کا وعدہ کیا اور انہیں اس کے حوالے سے اپنی ذات پر مکمل بھروسہ کرنے کا شوق دلاتے ہوئے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا کل فی کتاب مبین، یعنی زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ ہر ایک کے ٹھکانے اور سپرد کیے جانے کی جگہ کو جانتا ہے، سب کچھ روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اللہ کریم نے اپنے اس وعدہ کو پورا کرنے کے لیے مختلف اسباب بنائے ہیں اور وہ اپنی مخلوق کو مختلف ذرائع سے رزق عطا فرماتا ہے۔ بندوں کو حکم ہے کہ وہ اسباب اختیار کریں اور پھر رب کریم کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ رزق حاصل کرنے کے وسائل میں سے ایک اہم ذریعہ کاشتکاری و باغبانی بھی ہے۔ کاشتکاری و باغبانی کے شعبہ کو انسانی زندگی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان غذا کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا اور غذا کے لیے باری تعالیٰ نے کاشتکاری کو ذریعہ بنایا ہے۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ متعدد انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات نے اس شعبہ کو عزت عطا فرمائی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام کاشتکاری فرماتے تھے اور انصاری صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بھی یہی شعبہ تھا۔ کاشتکاری کے حوالے سے بہت پر لطف بات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی۔ ایک دن سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک جنتی شخص اپنے رب سے کھیتی باڑی کی اجازت مانگے گا، رب کریم فرمائے گا اولست فیما شئت، کیا تو اپنی پسند کی نعمتوں میں نہیں ہے، یعنی تو جو بھی چاہے وہ مل جاتا ہے، پھر کھیتی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہے گا بلا ولکنی احب ان ازرع، کیوں نہیں، یعنی ہاں یہاں سب کچھ عطا ہوتا ہے مگر میں کھیتی کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد نبوی کا مفہوم ہے کہ اسے بیج دیا جائے گا، وہ اسے بوئے گا تو پلک جھپکنے سے پہلے وہ اگ آئے گا اور کٹائی کے بعد صاف کیے ہوئے دانے پہاڑوں کی طرح اس کے سامنے ہوں گے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا دونک یبن آدم فإنہ لا یشبعک شیء، اے انسان یہ لے، یعنی جو تو چاہتا تھا، تیرا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ یہ ارشاد گرامی سن کر قریب بیٹھے ایک دیہاتی صاحب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی قریشی یا انصاری صاحب ہی ہوں گے، یہی حضرات کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق پیشہ اختیار کرنا اور محنت مزدوری کرنا ایسی بات نہیں جس پر انسان عار محسوس کرے یا احساس کمتری کا شکار ہو، بلکہ حلال کمانے کے لیے پیشہ اختیار کرنا باعث عزت ہے۔ بلکہ اگر نیت اچھی ہو اور انسان شرعی احکام کا پابند رہے تو پیشہ اختیار کرنے پر روزی بھی ملتی ہے اور رحمت الہی سے اجر و ثواب بھی عطا ہوتا ہے۔ کاشتکاری و باغبانی کی بھی یہی صورتحال ہے۔ اچھی نیت کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کھیتی باڑی کرنے پر بھی اجر و انعام کا وعدہ ہے۔ پروردہ آغوش نبوت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منہ طیر او انسان او بہیمۃ الا کان لہ بہ صدقۃ، یعنی جو مسلمان باغ لگائے یا کھیت بوئے پھر اس سے پرندے یا انسان یا جانور کچھ کھائیں تو اس کے سبب اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے صدقہ کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ افسوس کہ ہمارے معاشرے میں کسانوں اور دیگر پیشہ ور حضرات کو ان کا مقام نہیں دیا جاتا۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔